محترم غیاث الدین صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں کہ کیا قربانی کرنے کے لیے ساری دعائیں پڑھنا ضروری ہیں؟ اگر ضروری ہے تو جسے یاد نہ ہو وہ کس طرح خود سے قربانی کرے، کیونکہ مولوی حضرات کہتے ہیں کہ خود سے قربانی کرنا بہتر ہے۔ تو محترم غیاث الدین صاحب، مولوی حضرات بالکل بجا فرماتے ہیں کہ خود سے قربانی کرنا زیادہ ثواب ہے۔ ہمارے پیارے نبی خود سے قربانی کیا کرتے تھے، اس لیے مولوی حضرات کہتے ہیں۔ مولوی حضرات کو اپنے ابا کے گھر سے نہیں کہتے۔ رہی بات یہ کہ ساری دعاؤں کا یاد کرنا، آپ کو اگر یاد نہیں ہے تو کس نے آپ کو کہا ہے کہ ساری دعائیں آپ یاد کریں؟ کیونکہ کسی مولوی نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ جب تک ساری دعائیں نہیں پڑھیں گے قربانی نہیں ہوگی۔ تو جب اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو ٹھیک ہے، دعاؤں کو بالائے طاق رکھ دیں۔ آپ صرف بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر اپنے جانور کو اپنے ہاتھوں سے قربان کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے آئیے میں چند ایک حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ کو اطمینان قلب حاصل ہو جائے اور بخوشی آپ اپنے ہاتھوں سے قربانی کر سکیں، مولویوں پہ تنقید کرنے کے بجائے۔ آئیے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5558 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 چتکبرے مینڈوں کی قربانی کی، اور میں نے دیکھا، یعنی راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاؤں جانور کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ رہے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی وغیرہ وغیرہ، آپ نے یہ نہیں پڑھا، بسم اللہ کی واللہ اکبر پڑھ کر جانور کو قربان کر دیا۔ آئیے ایک اور حدیث پاک مسلم شریف حدیث نمبر 5088 میں گئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 خوبصورت سفید رنگ کے بڑے سینگوں والے مینڈوں کی قربانی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے پاؤں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لیا، یعنی بسم اللہ پڑھی اور تکبیر کہی، یعنی بسم اللہ کی واللہ اکبر کہا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ساری دعاؤں کو یاد کریں، لیکن اگر یاد کریں گے تو اچھی بات ہے، اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ وہ قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں ہیں، تو جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اضافی بینیفٹ حاصل ہو جاتا ہے، اس کے پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے، لیکن یہ ان دعاؤں کا پڑھنا بالکل فرض اور واجب آپ کے اوپر نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے ترمذی حدیث نمبر 1494 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینگ والے 2 چتکبرے مینڈوں کی قربانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، بسم اللہ پڑھی اور اللہ اکبر کہا۔ ان تینوں حدیثوں میں، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، سیاستہ کی تمام کتابوں میں اس طرح کی حدیثیں موجود ہیں، اور بھی حدیثیں ہیں۔ بہرحال آپ کی صحت کے لیے اتنا کافی ہے کہ سیاستہ کی 3 حوالوں سے، 3 مجموعے کے 3 حوالوں سے، 3 حدیثوں سے میں نے آپ کے اس مسئلے کو حل فرما دیا ہے کہ آپ کو کوئی ان تمام دعائیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف اور صرف بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کریں، اور اگر آپ کے اپنے نام سے ہے تو آپ اردو میں یہ کہہ دیں کہ اللہ اس قربانی کو ہماری طرف سے قبول فرما لے، اور اگر دوسروں کی طرف سے ہے تو پھر ان کا نام لے لیں، پرچی میں لکھا ہوتا ہے، یہ سامنے لوگ موجود ہیں تو ان کو ایڈریس کر کے آپ نام لے لیں۔ قربان کرنے کے بعد آپ کہیں کہ اللہ یہ فلاں ہیں، للو ہیں، یہ منٹو ہیں، یہ ببلو ہیں، یہ کلو ہیں، یہ اکبر ہیں، یہ انور ہیں، ان کی طرف سے میں یہ قربانی تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تو انہیں قبول فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی کے قربانی کو تو نے قبول فرمایا تھا۔ تو اردو میں اتنا جملہ تو کہہ لیں گے، اتنا کہہ لیں گے، انشاءاللہ العزیز بہترین قربانی ہو جائے گی۔ اس قربانی میں کوئی کلام نہیں، وما علینا الا البلاغ۔ باپ نے بیٹے کو جب خواب سنایا، بیٹے نے رب کے نام پہ سر اپنا جھکایا، قربانی قربانی